نہیں رہیں گی اربوں روپے کی کرپشن۔ اس پروگرام میں آپ ایسے کئی اسکینڈلز کا احوال سنتے رہے ہیں جس میں شامل رہی ہے قومی ملکیت میں چلنے والی نیشنل انشورنس کارپوریشن۔ ہم نے اپنے کئی پروگرام وقف کیے اس کارپوریشن میں ہونے والی اربوں روپے کی کرپشن کے معاملات کے لیے۔ اس کارپوریشن میں حکومت کی تبدیلی کے بعد اس کے چیئرمین کی حیثیت سے دبئی کے ایک نائٹ کلب کے سابق مینیجر کو چنا گیا تھا، جن کو راتوں رات نیشنل انشورنس کارپوریشن کا چیئرمین بنا دیا گیا تھا۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے اس کے احکامات جاری کیے تھے۔ اس شخص نے آتے ہی نیشنل انشورنس کارپوریشن کو ایک ریل اسٹیٹ کا کاروبار کرنے والی دکان بنا دی۔ راتوں رات ریل اسٹیٹ کے زمینوں کے سودے ہوئے کراچی سے لے کے دبئی تک، اور دبئی میں اس وقت جب وہاں کی ریل اسٹیٹ مارکیٹ زمیں بوس ہو رہی تھی۔ اربوں روپے نیشنل انشورنس کارپوریشن سے ان سودوں پہ خرچ کیے گئے اور خوب کرپشن ہوئی اور خوب مال بٹورا گیا۔ مسلسل اس کا احوال سامنے آتا رہا۔ اس پروگرام میں ہم نے کئی بار ذکر کیا، اس کی پوری تحقیقات کی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے، اور بالآخر یہ تحقیقات پیش کی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ایک خط کے ذریعے، جس نے اس معاملے کا از خود نوٹس لیا۔ آج اس کرپشن کی بیخ کنی کے لیے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے احکامات جاری کیے۔ ان احکامات کے ذریعے نیشنل انشورنس کارپوریشن کے چیئرمین ایاز خان نیازی، جو دبئی کے ایک نائٹ کلب کے سابق مینیجر ہیں، ان کے خلاف FIA سے کہا گیا ہے مقدمات درج کیے جائیں۔ نیشنل انشورنس کارپوریشن کے تمام کرتا دھرتاؤں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے احکامات جاری کیے ہیں۔ جو سودے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے آئے ان میں سے لاہور میں زمین کے ایک سودے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ ثابت ہو چکا ہے کہ نیشنل انشورنس کارپوریشن نے قومی خزانے سے رقم خرچ کری اور اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی، اور یہ تمام رقم جو ہے وہ کرپشن کی نگاہ ہوئی ہے۔ نیشنل انشورنس کارپوریشن نے دبئی کے سابق نائٹ کلب مینیجر نے جو سودے کیے جس میں اربوں روپے نیشنل انشورنس کارپوریشن کے کھپا دیے گئے، ان میں شامل رہے لاہور میں 803 کنال کی زمین 20 لاکھ روپے فی کنال کے حساب سے خریدی گئی، جبکہ سابق ممبر قومی اسمبلی حبیب اللہ وڑائچ کی اس زمین کی مارکیٹ قیمت صرف 3 لاکھ روپے فی کنال تھی۔ خزانے کو 1.4 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ اس کے علاوہ جولائی 2009 میں دبئی کے لبرٹی ٹاور میں 27,000 اسکوائر فٹ کا آفس 1200 درہم فی اسکوائر فٹ کی مارکیٹ قیمت کے بجائے 2700 درہم فی اسکوائر فٹ کی حساب سے خریدا گیا۔ قومی خزانے کو 90 کروڑ کا نقصان اس وقت برداشت کرنا پڑا جب دبئی کی ریل اسٹیٹ مارکیٹ زمیں بوس ہو رہی تھی۔ نیشنل انشورنس کارپوریشن کو اپنا دبئی یاد آیا اور وہاں جا کے اس نے قوم کے اور نیشنل انشورنس کارپوریشن کے 90 کروڑ روپے جھونک دیے۔ اس کے علاوہ اگست 2009 میں کورنگی کراچی میں 10 ایکڑ کے پلاٹ کی خریداری کے لیے حکومت کو 70 کروڑ روپے کا نقصان ہوا۔ نیشنل انشورنس کارپوریشن نے پلاٹ کی فی قیمت جو کہ 2 کروڑ روپے تھی اس کی جگہ 9 کروڑ روپے فی ایکڑ ادائیگی کی۔ ظاہر ہے کہ جب یہ 2 کروڑ روپے فی ایکڑ کی زمین کی 9 کروڑ روپے فی ایکڑ ادائیگی کی گئی ہوگی تو آپ سوچیں کہ نیشنل انشورنس کارپوریشن کے کرتا دھرتا اور ان کے سیاسی سرپرستوں کا اس میں کتنا بڑا حصہ ہوگا۔ اس کے علاوہ کراچی اور اسلام آباد میں نیشنل انشورنس کارپوریشن کے آفس میں پینٹنگز اور فرنیچر کے ٹھیکے کاسا والا کو دیے گئے، جو کہ بالترتیب 2 کروڑ 70 لاکھ روپے اور 93 لاکھ روپے کے حساب سے دیے گئے۔ یہ ادارہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کا لائسنس یافتہ نہیں ہے۔ کراچی آفس 6 منزلوں پر مشتمل ہے، لیکن ٹھیکیداروں کو صرف 4 منزلوں پر پینٹنگ کرنے کی ہدایت کی گئی۔ اس میں بھی بڑے پیمانے پر خردبد کی گئی ہے۔ لاہور میں 2009 میں محسن وڑائچ کو زمین کے بدلے 1.5 ارب روپے ادا کر دیے گئے، جبکہ زمین میں کی مارکیٹ قیمت صرف 3 کروڑ روپے تھی۔ سودے سے ادارے کو 1.2 ارب روپے کا مبینہ خسارہ برداشت کرنا پڑا۔ یہ چیزیں کوئی چھپی ہوئی نہیں تھی، اس کا بارہا ذکر آ رہا تھا۔ پروگرام میں ہم ذکر کر رہے تھے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اس سلسلے میں خطوط لکھ رہی تھی، حکومت کے کان پہ جوں نہیں رنگ رہی تھی، کیونکہ کیسے ہو سکتا تھا کہ جس شخص کو چنا گیا ہو دبئی کے نائٹ کلب کے مینیجر سے، وہ حکومت کی توقعات پہ پورا نہیں اتر رہا ہو۔ بالآخر آج سپریم کورٹ آف پاکستان کو راست قدم اٹھانا پڑا اور یہ حکم دینا پڑا کہ ان لوگوں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں۔ بالکل اسی طرح سے جیسے کہ آپ نے اس پروگرام میں دیکھا، ہم چیختے رہے، مسلسل پروگرامز آفٹر پروگرامز کرتے رہے کہ ایک جیل یافتہ، سزا یافتہ، میٹرک یافتہ شخص کو OGDC کا چیئرمین بنا دیا گیا ہے۔ پاکستان کی سب سے منافع بخش کارپوریشن کا حکومت کے کان پہ جوں نہیں رہیں گی، حتیٰ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا نوٹس لیا۔ اسی طرح سے حاجیوں کا معاملہ ہے، پاکستان میں سرکاری سرپرستی میں 75,000 حاجیوں کو جس طرح لوٹا جا رہا ہے، اس کے لیے جو کچھ چیزیں سامنے آ چکی ہیں، بارہا اس پروگرام میں ذکر ہوتا رہا۔ اس سے پہلے حکومت کے پاس متعدد رپورٹس تھی، وزیر اعظم نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا، حتیٰ کہ اس پروگرام میں بار بار گفتگو کرنے کے بعد بالآخر اس شخص کو جو کہ فراڈ کے کیس کا مرکزی ملزم تھا، جسے DG حج بنا دیا گیا تھا، بالآخر اس کو
सऊदी अरब से वापस बुलाया गया, लेकिन इस स्कैंडल पर, अरबों रुपए के इस घपले पर, हाजियों के इस लूटने पर किसी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को फिलहाल शुरू नहीं किया गया है। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद हम जिक्र करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि इनके खिलाफ साजिश हो रही है। ऐसा लगता है कि साजिश जो है वो मुफस्सिल है, मरबूत है। सदर आसिफ अली जरदारी एक साए के ताक़ुब में नजर आते हैं। इसका जिक्र हम आपको बताएंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद।